اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مقتدانا و حادینا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ عزیزان گرامی، بے حد مشہور و معروف آئے مجیدہ ہے جس میں نے گفتگو قرار دیا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کی خلقت کے موقع کو واضح کرتی ہوئی ایک آیت، جس کے اندر خلقت آدم کے تذکرے سے لے کر ملائکہ کو دیے جانے والے حکم اور پھر اس حکم کی تعمیل نہ کرنے پر ان ملائکہ کو جو پھر تعمیل کرنے والے اور تعمیل نہ کرنے والے کی سزا اور جزا کو واضح کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ جب ہم نے، یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ہم نے یہ حکم دیا ملائکہ کو کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، آدم کو سجدہ کریں، تو فَسَجَدُوا، سب کے سب سجدے میں گر گئے، اِلَّا ابلیس، مگر ابلیس تھا کہ جس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر، اس نے غرور کیا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ پروردگار عالم نے اس موقع کو یادگار بناتے ہوئے پھر قرآن کریم میں آیت کی شکل میں کہا کہ یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ہم نے یہ حکم دیا ملائکہ کو کہ وہ سجدہ کریں آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا، حکم ملائکہ کو ہوا، تمام کے تمام ملائکہ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہاں پر آیے مجیدہ میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہم نے ملائکہ کو حکم دیا اور ابلیس کو حکم دیا، ملائکہ نے تو سجدہ کر لیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں دلانے کی طرف، یہاں کہا گیا ہے کہ ہم نے اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، کہ ہم نے کہا سجدہ کرو سب کے سب ملائکہ آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم سجدہ سے پہلے ابلیس کا شمار ملائکہ میں ہوتا تھا، توجہ ہے، اس سے پہلے تک اس کے بعد جب اس نے انکار کر دیا تو پھر یہ شیطان کی منزل میں آیا ہے۔ حکم پروردگار کا مخالف اس وقت شیطان کی منزل میں آ گیا، الا ابلیس،
پھر قرآن کریم نے وجہ بتائی، ابا واستکبرا وکانا من الکافرین، اس نے غرور کیا، اس نے تکبر کیا۔ یہ غرور کرنے والا، تکبر کرنے والا کوئی عام ملک نہیں تھا، یہ وہ ملک تھا کہ جس نے جگہ جگہ پر اتنے سجدے کیے، بے شمار سجدے کرنے والا، لیکن ایک منزل پر آ کر اکڑ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں لاکھاں سجدے کرنے والا ہو، لیکن اسے اکڑ اور تکبر پسند نہیں ہے۔ وہ تکبر اور اکڑ پسند نہیں کرتا پروردگار۔ ابا واستکبرا، اس نے غرور کیا، تکبر کیا، وکانا من الکافرین، کافرین میں سے ہو گیا۔ عزیزان گرامی، مجھے بتائیے کہ پروردگار عالم نے جب حکم دیا تو وہ حکم رکوع کا بھی ہو سکتا تھا، قیام کا بھی ہو سکتا تھا، سب کے سب آدم کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ نہ قیام کا حکم دیا جا رہا ہے، نہ رکوع کا حکم دیا جا رہا ہے، نہ کسی اور عمل کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سجدے کا حکم کرنا یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی نگاہوں میں نماز کی بھی اہمیت ہے، روزے کی بھی اہمیت ہے، نماز کے تمام ارکان کی بھی اہمیت ہے۔ پروردگار عالم کو رکوع بھی پسند ہے، قیام بھی پسند ہے، قعود بھی پسند ہے، تشہد بھی پسند ہے، سلام بھی پسند ہے، مگر سجدہ اتنا عزیز ہے کہ اس نے سب سے پہلی خلقت کے موقع پر سب سے پہلا حکم اگر کچھ دیا تو کہا کہ تم سجدہ کرو۔ وہ تمہارا رب تمہیں اپنی بارگاہ میں جبین ناس کو خم کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اور سر کو جھکا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ دستور دنیا تو یہ ہے کہ جب انسان کسی کے سامنے سر جھکاتا ہے تو پھر اس کے سامنے سر اٹھانے قابل نہیں رہتا۔ جب کسی کے سامنے سر جھکاتا ہے تو پھر اس کے سامنے سر اٹھانے قابل نہیں رہتا۔ بس مخلوق میں اور خالق میں، عبد میں اور معبود میں یہی فرق ہے کہ جب بندہ بندے کے سامنے سر جھکاتا ہے تو سر اٹھانے قابل نہیں رہتا۔ ذرا سوچو اپنے رب کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ سر جھکاتے ہو۔ وہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، میرے بندے تو جتنا سر جھکاتا چلا جائے گا میں تجھے اتنا سرفراز بناتا چلا جاؤں گا۔ سلوات پڑھ دے بر محمد۔ یہ واحد موقع ہے جہاں بظاہر انسان پستی میں نظر آتا ہے، جھکا ہوا سر ہے، گڑ گڑاتے ہوئے الفاظ ہیں، بظاہر دیکھیں نگاہ دنیاوی سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان پستی کے عالم میں ہے، جھکا ہوا ہے، لیکن نگاہ معنویت سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ معراج کی منزلوں ہے، وہ معراج کی منزلوں ہے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں جتنا سر جھکاتے چلے جاؤ گے وہ تمہیں اتنا سر بلند کرتا چلا جائے گا۔ اور تاریخ نے خود بتایا کہ جن کے سر اس کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں وہ اگر نو کے نیزہ پہ بھی چلے جائیں تو قاتل کا سر نیچے رہ جاتا ہے، مقتول کا سر بلند ہوتا ہے۔ سلوات پر محمد و آل عمل تھا پروردگار عالم کو کہ اس نے سب سے پہلے خلقت آدم کے موقع پہ کہا فسجدوا، سب کے سب سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا۔ اور یہ حکم پروردگار کا اپنے تمام انبیاء سے رہا، تمام اولیاء سے رہا، تمام ائمہ سے رہا، لیکن ایک فرق ہے بڑا نازک سا۔ آدم نے بھی سجدہ کیا، نوح نے بھی سجدہ کیا، ابراہیم نے بھی سجدہ کیا، عیسیٰ نے بھی سجدہ کیا، موسیٰ نے بھی سجدہ کیا، تمام انبیاء نے سجدے کیے۔ یہ فرق ہے کہ تمام انبیاء سجدہ کر کے سجدہ گزار کہلائے۔ توجہ فرمائیے گا اس منزل پر، تمام انبیاء سجدہ کر کے سجدہ گزار کہلائے۔ آدم نے سجدہ کیا، سجدہ گزار کہلائے، نوح نے سجدہ کیا، سجدہ گزار کہلائے، ابراہیم نے، اسماعیل نے سجدہ کیا، سجدہ گزار کہلائے۔ اللہ رے منزل امامت، انبیاء سجدہ کرتے ہیں، سجدہ گزار کہے جاتے ہیں۔ انبیاء سجدہ کرتے ہیں، ساجدین کہے جاتے ہیں۔ انبیاء سجدہ کرتے ہیں، ساجدین کہے جاتے ہیں۔ امام سجدہ کرتا ہے، سید الساجدین کہا جاتا ہے۔ صلوات پر محمد۔ سجدہ کرے تو ساجدین کہے جائیں، امام کی منزل یہ ہے وہ سجدہ کرے تو سید الساجدین کہا جاتا ہے۔ اور سجدہ کل عبادت نہیں ہے،
इबादत का कुल नहीं है, सजदा इबादत का जुज है। इबादत में भी नमाज में भी तमाम अरकान में से बस एक रुकन, बहुत तवज्जो फरमाए, एक रुकन है सिर्फ तमाम अरकान नमाज का। उसके बावजूद अहमियत यह है कि एक मंजिल का कि सैयदुस साजिदीन कहा जाता है, ये जुज की मंजिल है कि इमाम सजदा करता है, सैयदुस साजिदीन कहा जाता है। और कुल का आलम यह है कि सांप का भेष इख्तियार करके शैतान आता है और इमाम को हालत सजदा में चाहता है कि किसी तरह इनके जहन को इधर से उधर कर दे, लेकिन उसमें कामयाब नहीं होता। ये कहता हुआ जाता है, अंता ज़ैनुल आबिदीन, अंता ज़ैनुल आबिदीन, अंता ज़ैनुल आबिदीन। अरे जुज की मंजिल में होते हैं तो सैयदुस साजिदीन कहे जाते हैं, कुल की मंजिल में आते हैं तो ज़ैनुल आबिदीन कहे जाते हैं। सलाम मोहम्मद सैयदुस साजिदीन कहा जाता है, कुल की मंजिल में हो तो ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, उसने गुरूर किया, तकब्बुर किया। गुरूर और तकब्बुर करने के बाद काना मिनल काफिरीन, वो काफिरीन में से हो गया। इसका मतलब यह है कि अपने सजदों पर, अपनी नमाजों पर, अपने रोजों पर गुरूर और तकब्बुर न करो, इसलिए कि अल्लाह के लिए अगर कोई सबसे पसंदीदा अमल है तो वो सजदा है। इसी तरह अगर कोई सबसे नापसंदीदा अमल है तो वो गुरूर और तकब्बुर है। गुरूर और तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है अपने रब की, अपने बंदे की जानिब से। ये परवरदिगार का इंतजाम है। इस कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू ले आदमा, कि आदम को सजदा करो, फसजदू, सबके सब हालत सजदा में चले गए, इल्ला इब्लीस, वो हालत सजदा में नहीं गया, उसने सजदा नहीं किया। अब परवरदिगार आलम ने सवाल किया, काला या इब्लीस, ए इब्लीस बता। अल्लाह ने कहा, इब्लीस मा मना आका अंत सुजदा लिमा खलक़्तु बियदैया, कौन सी शय थी जिसने तुझे सजदा करने से मना कर दिया, रोक दिया, उसको कि जिसे मैंने अपनी कुदरत कामिला से खल्क किया। बहुत तवज्जो रखिएगा, नौजवान मेरे दादा मेरे सामने बैठे हैं और मेरे बुजुर्ग भी मेरे सामने बैठे हैं, बहुत अहम मंजिल है। इब्लीस बता, मा मना आका अंतस जुदा लिमा खलक़्तु बियदैया, कौन सी शय थी जिसने तुझे सजदा करने से रोक दिया, उसको कि जिसे मैंने अपनी कुदरत कामिला से खल्क किया था। ये कुदरत कामिला का तर्जुमा है, लेकिन अगर इसी लफ्जों का तर्जुमा किया जाए तो ये होता है, मा मना आका अंतस जुदा, किस शय ने तुझे मना कर दिया, अंतस जुदा, सजदा करने से, लेमा खलक़्तु बियदैया, जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था। यही लफ्जी तर्जुमा होता है, लेमा खलक़्तु बियदैया, जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से खल्क किया था। कौन सी शय थी जिसने तुझे रोक दिया? क्या अल्लाह के हाथ हैं? हाथ नहीं, जिस्म नहीं, वो जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा है वो ज़ात। कौन सी शय थी जिसने रोक दिया, जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था। इसका मतलब यह है कि जब आदम खाको गिल के दरमियान थे, आदम का पुतला बनाया जा रहा था, कोई शय थी। लफ्जों को बदल के कहना चाहता हूँ, खामोश मत बैठिए। खलक़्तु बियदैया, जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था। इसका मतलब यह है कि जब आदम को वजूद में लाया जा रहा था तो यदुल्ला बना रहा था, देख रहा था। मा मना आका अंतस जुदा लिमा खलक़्तु बियदैया, जिसे मैंने अपनी कुदरत कामिला से खल्क किया था, उसको कौन सी शय ने तुझे सजदा करने से रोक दिया। अस्तकबरता, फिर उसी लफ्ज की तकरार होती है। अस्तकबरता, क्या तूने गुरूर किया? अम कुंता मिनल आलीन, क्या तू बड़े वालों में से हो गया? बहुत तवज्जो दीदाने गिरामी। अम कुंता मिनल आलीन, क्या तू आलीन में से हो गया? क्या तू बड़े दर्जे वालों में से हो गया? अब तो वाज़ेह हो गया। इसका मतलब यह है कि जब ये हुक्म दिया गया
اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، کہ تم سب کے سب آدم کو سجدہ کرو، سب کے سب آدم کو سجدہ کرو، تمام ملائکہ سے کہا گیا تو سب کے سب حالت سجدہ میں چلے گئے۔ جب سب حالت سجدہ میں چلے گئے تو الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ کیا نہیں، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے غرور کیا، اس نے تکبر کیا، اس نے گھمنڈ کیا، وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ پروردگار نے پوچھا بتا، قال یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس شے نے تجھے روک دیا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے جسے میں نے اپنی قدرت کاملہ سے خلق کیا ہے؟ استکبرتا، تو نے غرور کیا، تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا تو ام کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہو گیا، بڑے درجے والوں میں سے ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدے کا حکم جب تمام ملائکہ کو دیا جا رہا تھا تو اس وقت کچھ ذوات مقدسہ موجود تھی کہ جن پہ واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، جن پر آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں تھا۔ ام کنت من العالین، کیا تو ان میں سے ہو گیا؟ وہ کون تھے؟ وہ وہی تھے جن کا نور جبین آدم میں تھا، وہ محمد و آل محمد تھے۔ صلوات محمد و آل درجے والوں میں سے ہو گیا کہ تو سجدہ نہ کرے۔ اس کا مطلب ٹھیک اس ذوات مقدسہ اس وقت موجود جن پر ضروری نہیں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ اچھا، ایک دستور ہے پروردگار کا کہ سجدہ خالق کے لیے ہے، سجدہ خالق کے لیے ہے، مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ پروردگار نے کہا کہ میں نے آدم کو خلق کیا، آدم کو خلق کیا، تو جس